مشہور حدیث پیغمبر ہے، ہر مسلمان کو یہ حدیث یاد رہنی چاہیے۔ اس حدیث میں نہ روایت کے اعتبار سے کوئی اشکال ہے، یعنی نہ سند کے اعتبار سے کوئی اشکال ہے، نہ متن کے اعتبار سے۔ جو سلسلہ سند ہے وہ بھی درست ہے، صحیح ہے، معتبر ہے، حسن ہے۔ بہت سے سلسلوں سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ متن میں کوئی اشکال نہیں ہے، متن بہت واضح ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صرف روایت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ درایت کی بھی ایک روایت ہے۔ حدیث یہ ہے کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی مر جائے اس حالت میں کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یہ خیال رہے کہ اس میں جو لفظ ہے وہ ہے جاہلیت کی موت، جہالت کی موت نہیں کہا گیا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ جہالت کی موت محض نادانی کی موت ہے۔ جاہلیت اس دور کو کہتے ہیں جو ظہور اسلام سے پہلے کا دور تھا، یعنی کفر کا دور، بت پرستی کا دور، شرک کا دور۔ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور اسی حالت میں مر جائے، گویا کہ وہ کفر کی موت مرتا ہے، شرک کی موت مرتا ہے، جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ جہالت کی موت مرنا تو شاید کسی لحاظ سے، کسی اعتبار سے کرم الہی کے لیے ایک بہانہ مغفرت ہو جائے۔ جاہل، نادان، قاصر ہوتا ہے۔ جاہل یا نادان قاصر ہوتا ہے۔ فقہ اسلامی میں، ہماری شریعت میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک قاصر، ایک مقصر۔ قاصر وہ ہے جو جانتا نہ ہو، مقصر وہ ہے کہ جو جان سکتا ہے پھر بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ بعض احکام ایسے ہیں کہ جہاں قاصر قابل عفو ہیں مگر مقصر قابل عفو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص